ایمرجنسی لگانے کے لیے کم از کم 25 دن کا وقفہ درکار ہے. اس طرف جن کی انسٹالیشن وغیرہ پہ حملہ ہوا ہے وہاں پر غصے کا یہ عالم ہے کہ ان کی دانش میں 25 دن نہیں بلکہ 1 day is equal to history century. تو میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ بابو میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال ایمرجنسی کے نفاذ کو بھول جاؤ. میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے کلیئرلی ریلیونٹ لاز میں بلکہ ساتھ ایک میں 2-3 چیزیں آپ کی نالج میں تینوں کی لانا چاہتا ہوں ایڈ کرو نا اس میں. بیکاز یہ جو ISPR نے دیا ہے اپنا اس کا کمیونیکے، اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ہے. مظہر آپ اور بھٹی صاحب آپ بھی پہلے میں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ بڑا ایک پلان بنا تھا یہ آگ لگانے کا، چیزیں کرنے کا، جس میں شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی، ان مونیومنٹس کی، سب کی تاریخی بلڈنگیں جلانے کا، اور فوج کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ ان کو توڑنا، تباہ کرنے کا. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشن کو بدنام کیا جائے اور اس کو فورس کرے کہ وہ ایک دم سٹرونگ ریاکشن دے تاکہ اس سے دوسرے ہم فائدے اٹھا سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دکھ اور غصہ ہے رینک اینڈ فائل کا، آرمی کا اور اس کے رینکس کا، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور ناقابل برداشت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور ہمارے پاس ایسی ایویڈنس جو irrefutable ایویڈنس، یعنی کہ جو بلا تردید ایویڈنس ہے، اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس کے منصوبہ ساز کون ہیں، پلانرز، انسٹیگیٹرز، ابیٹرز اینڈ پرپیٹریٹرز، کہ اس کے جو پلان کرنے والے، اس کو شروع کرنے والے، جو اس میں جنہوں نے چیزیں مہیا کی اور جنہوں نے ایکچولی اٹیک کیے بھی، ہمیں ان کا سب کا پتہ ہے. اور اس کے اندر جو بھی کوئی اور کوششیں بچانے کی یا غلط فہمی پیدا کرنے کی وہ بالکل بلا سود ہیں، وہ نہیں ہوں گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹرنلی اسپانسرڈ اور انٹرنلی فیسیلیٹیٹڈ، یعنی کہ شاید باہر سے اس کے پیسے لگے ہیں جو بھی ہے اور جنہوں نے کیا ہے، اور انٹرنلی اس کے ساتھ کوآپریشن کیا لوگوں نے. اور یہ بڑا ایک طے شدہ پروپیگنڈا تھا جو آرمی کے اگینسٹ لیڈرشپ کا تھا، اور صرف اس کی کوشش یہ تھی کہ فوج کی لیڈرشپ اور عوام کے درمیان میں یہ ڈفرنسز ڈالے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن چاہیے ریلیونٹ لاز کی جو وائلیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنز. یعنی کہ بہت ہی سخت ایک ریاکشن آیا. میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ اس ریاکشن کے ہوتے ہوئے آپ کو فوری طور پر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ قوانین کے ہوتے ہوئے ہی اگر آپ آرمی ایکٹ کو انووک کرنے کی گنجائش نکال لیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی ایکٹ جو ہے گزشتہ دور حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں ایک جنرل صاحب کے بیٹے تھے، بڑے ریسپیکٹیبل جنرل صاحب تھے، ان کے بیٹے امریکن سٹیزن تھے، انہوں نے باجوہ صاحب کی توسیع کے خلاف خط لکھ مارا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا امریکی بھی شہریت اور سویلین ہونا ان کے کام نہیں آیا تھا. اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس بات کے اب ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس وقت منصوبہ سازی ہوئی اور کس طرح کس نے اس کو بڑھاوا دیا، کس نے اس کو اشتعال دلایا، مزید بھڑکایا اور اس کو کیا. یہاں تک تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ سیکرٹ جو لاز کی وائلیشن ہے، یہ مالک میری ہمبر رائے میں، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے یہ اندیا بھی دے رہا ہے کہ یہ کچھ ان سائڈ کولیبریٹر کی باتیں بھی کر رہے ہیں. کہ مثلا دیکھو نا کہ کچھ گھروں کی باقاعدہ لوکیشن سوشل میڈیا پہ دی گئی تھی، ان کے فیملی ممبرز کے نام بھی دیے گئے تھے. اب یہ جو اطلاع ہے میرے پیارے بھائی کوئی عام سیاسی کارکن مہیا نہیں کر سکتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان تمام قوانین کو انووک کیا جائے گا عام قوانین سے ہٹ کر، تو پھر کوئی نہ کوئی انسائٹ ہو سکتا ہے وہ آپ سروس میں نہ ہو، وہ بھی یقیناً اس میں ڈالے جائیں گے. کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس؟ خان صاحب نے جو پش بیک کیا وہ اب نتیجہ ہی نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ سارا ایوری تھنگ از فالن اراؤنڈ ہم. اب کیا یار ایک سیدھی سی بات ہے ان کے، لیکن ایک سوال، خان صاحب ایک اسپیکٹر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ سول وار ٹائپ چیز بھی ہو سکتی اس ملک میں. بھائی ہو تو سکتی ہے. دیکھو بات سنو میری، وہ گرفتار ہوئے تھے، اس گرفتاری کا ایک رد عمل ہوا،
بہت شدید ہوا، ہماری تاریخ کے حوالے سے انپریسیڈنٹڈ ہوا. لیکن اس میں ریاست کا اس کا ریاکشن اس پہ اور بھی شدید ہوا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ہو گئی ہے، 3,500 ورکر پکڑا ہوا ہے. انپریسیڈنٹڈ ریئیکشن ہوا نا دونوں طرف سے. ایک طرف سے پہلے جب گرفتاری جو ہو گئی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انپریسیڈنٹڈ جو بات تھی، آپ عمران خان صاحب سے 10,000 اختلافات کریں، ان کا عدالت کی پریسنٹ سے گرفتار ہونا غلط تھا. آپ اس کو دنیا کی کسی بھی دلیل سے جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ رینجرز جا کر ان کو اس طرح گرفتار کرتے ہیں جیسے صدیوں سے مطلوبہ کوئی دہشت گرد گرفتار ہو رہا. لیکن اب آ جائے ذرا، اب کیا آپشن ہے خان صاحب کے پاس؟ اب اس وقت ان کے پاس آپشن ان کے برن ہو چکے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں شرمندہ ہو گئے ہیں، کیوں نہیں آپ کھل کر بات کر رہے ہیں. اب نہیں ہے کوئی آپشن. اب ان کے پاس آپشنز نہیں رہے. جب آپ اپنی پستول کو خالی کر لیتے ہیں نا تو آپ کے پاس آپشن. تو آپ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی ہارڈ لائن پہ ہی رہیں گے. ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. بھیا آپ کے اسی پروگرام میں جب یہ گرفتار ہوئے چیف جسٹس تو ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے. چیف جسٹس علی ظفر کو کہہ رہے تھے کہ آپ نیگوشیٹ کریں. یار کس سے کریں؟ آپ بات سنیں میری، لاسٹ ٹائم ہوئے تھے. اگر آپ پیورلی نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرو تو آپ کو بھی نیگوسیشن کی خبر پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور ہم دونوں کو اپنے اپنے طور پر جن لوگوں کی بات پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں ان کے ذریعے پتا ہے. کیا حکومت اس بات پر رضامند نہیں ہو گئی تھی ان مذاکرات کے دوران کہ جی آپ ہمیں بجٹ پیش کر لینے دیجئے اور ہم آپ کو جولائی کے کسی مہینے میں ہم قومی اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر کے تو الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں گے. اس فیصلے کو، اس پیشکش کو سختی سے ویٹو کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے. اس سے اچھی بہتر ڈیل نہیں مل سکتی تھی. وہ یہ اس گما میں مبتلا رہے کہ جی مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے. دیز آر دا ورڈز ہی ہیز یوزڈ ود ہز پارٹی پیپل. میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یہ تمہیں ٹریپ کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا یہ. ہی شوڈ ہیو فورس دیئر ہینڈ کہ بھی آپ پبلکلی اعلان کریں کہ جی ہاں اگر ہم آمادہ ہو جائیں تو ہم جو ہے، یعنی کہ اگر پی ٹی آئی اور بات کرتے ہیں تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اب کوئی طریقہ رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی ہاکش پوزیشن پر سٹینڈ رکھیں. اور وہ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ کو پلیز انڈرمائن مت کرو. آخر پبلکلی انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے مرشد نہ کہو، میری مرشد بشرا بیگم ہے. اور یہ بات میں نے جس دن وہ گرفتار ہوئے تھے میں نے کہا کہ مالک تم یہ بات کیوں بول رہے ہو؟ اس میں شریک جرم الجڈلی مبینہ طور پر، چونکہ وہ کورٹ رسمی ان کی مسز ہیں، تو اب یہ دیکھو نا ان پہ تو ایک جذباتی دھچکا آ رہا ہے. تو وہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے ہیں. It will get dirtier. کوئی آربیٹریشن کر سکتا ہے اس تمام صورتحال؟ یار پھر آپ کمال کی بات کیے چلے جا رہے ہیں. مثال پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو. آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فوج نے کیٹیگوریکلی کہا ہے یہ مارشل لا نہیں ہے. یار مارشل ڈی جی ISPR نے کہا ہے بھائی، لیکن فوج آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں پلیز تھینک یو ویری مچ وی ڈونٹ نیڈ ٹو انفورس مارشل لا. ہمارے پاس یہ جواز ہیں. آپ یہ دیکھیے نا، میں نے جیسے علی بھائی کو یاد دلوایا وہ گجرانوالے کے بچے کا واقعہ، مجھے جاوید ہاشمی دلوایا واقعہ. بات یہ ہے کہ جب ہائیبریڈ سسٹم اتنے عرصے سے ڈیولپ ہو رہا ہے میرے بابو، 2014 سے تو عمل پیرا ہے نا، تو ہر چیز جب اتنی میرے پاس 20 سیکنڈ ہے سب کے لیے. ایک سوال ہے تینوں سے، تینوں کا جواب چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں جو بھی نتیجہ نکلنا ہے، کیا یہ کچھ دنوں کی بات ہے یا کچھ ہفتوں کی؟ پہلے آپ جواب. دنوں کی بات ہے، ورنہ یہ پریس ریلیز نہ آتی. بھٹی صاحب؟ دنوں کی بات اور ملک کے لیے بہت برا وقت آ رہا ہے. مظہر؟ دیکھیے ہمارے یہاں دن بھی ہفتوں میں آتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ وقت نہیں ہے.